اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیت پر گزشتہ نشست کے اندر بھی ہم نے کلام سماعت کیا تھا۔ آیت کے پہلے حصے میں، جس حصے کے اندر رب کائنات نے کعبہ شریف میں جو نشانیاں موجود ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ فرمایا، یعنی اس کعبہ کے اندر ہماری ایک نشانی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ وہ پتھر جہاں ابراہیم کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کرتے تھے، اور پھر اس پتھر کے اندر آپ کے قدم شریف کے نشانات جذب ہو گئے، اور پھر اسے محفوظ کر لیا گیا، اور آج تک وہ کعبہ شریف کے اندر موجود ہے۔ اس پر ہم نے یہ عنوان سیکھا تھا کہ اللہ کے پیاروں کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ برکت ہو جاتی ہے، اور اس کی برکت قرآن بیان کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے اس آیت پر یہ سیکھا تھا کہ کعبہ شریف امن کی جگہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہم نے سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے باپ خطاب کا قاتل مجھے کعبہ کے اندر مل جائے تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا جب تک کہ وہ کعبہ چھوڑ کے باہر نہیں آ جاتا۔ یعنی فقہا نے باقاعدہ اسی آیت کے تحت یہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ قاتل قتل کرنے کے بعد اگر کعبہ شریف کے اندر پناہ لیتا ہے تو اسے وہاں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور حد جاری نہیں کی جائے گی، ہاں جب وہ وہاں سے باہر نکلے گا پھر اسے گرفتار کیا جائے گا اور اس پر حد کو جاری کیا جائے گا۔ یہ تیسری بات جس پر ہم نے اپنے کلام کو روکا تھا، رب کائنات نے حج کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دو چیزیں بیان ہوئی، ایک تو یہ کہ اس گھر کا فرض حج، اور دوسرا حج کس پر فرض ہے؟ جو صاحب استطاعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے، اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو دو چیزوں پر قدرت حاصل ہو وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، دو چیزوں پر قدرت حاصل ہو جس مسلمان کو، اس پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز سواری پر قدرت، یعنی وہاں پہنچنے کے لیے جو سواری استعمال کرے گا اس پر یہ قادر ہے، سواری ہے یا سواری کا اس کے پاس کرایہ موجود ہے۔ اور دوسری چیز زاد راہ، راستے کے جتنے اخراجات ہیں، وہاں جتنا عرصہ رہنا ہے وہاں کے اخراجات ہیں، اور پیچھے جو آل و عیال چھوڑ کے جا رہا ہے
جن کا نان نفقہ اس پر واجب ہے، جنہیں یہ کھلاتا پلاتا ہے، جو اس کے زیر اثر تربیت پا رہے ہیں، تو ان کا اتنے دنوں کا خرچ پیچھے چھوڑ کے جانا، یہ چیزیں ہیں زاد راہ کے اندر۔ تو جو بندہ ان دو چیزوں کا مالک ہو، یعنی سواری کا مالک ہے، زاد راہ کا مالک ہے، وہاں پہنچنے کے اخراجات اس کے پاس ہیں، اور پھر ادھر سے واپس آنے تک جو بندے گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا خرچہ بھی گھر میں ہے، تو ایسے بندے پر حج کرنا وہ فرض ہو جاتا ہے۔ حج زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض کیا گیا، یعنی ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے، فرض ایک بار ادا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب جب کوئی کرے گا اس کا حج نفلی حج کے اندر شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا، حج کی فرضیت کو بیان فرمایا، تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ تو آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ ہر سال فرض نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کرنا اس بندے پر جو صاحب استطاعت ہے، حج کرنا لازم اور فرض ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر حج فرض ہے، یعنی صاحب استطاعت ہے، اور وہ حج کرنے نہیں جاتا، پوری زندگی گزار دیتا ہے، حج فرض ہے حج نہیں کرتا، ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی شدید ترین تنبیہ ہے، مذمت ہے اس بندے کی جس پر حج فرض ہے اور وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے، مرد اور عورتیں، جن پر حج لازم ہوتا ہے، لیکن وہ حج کرنے بیت اللہ شریف نہیں جا سکتے، اور پھر اسی حالت کے اندر ان کی موت ہو جاتی ہے، اور یہ ایک فرض کا بوجھ لے کر وہ اللہ کے دربار کے اندر پہنچتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کے پیچھے ان کا بیٹا ان کی طرف سے حج کر کے آئے، تو یہاں تو بیٹوں کو اپنے اعمال کی فکر نہیں ہے، تو وہ کسی جانے والے کے بعد اس کا اہتمام کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا جس مسلمان پر حج فرض ہو اسے چاہیے کہ جلد سے جلد اس فرضیت کو ادا کریں۔ یہ اتنا عام معاملہ ہے، ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تو یہ پھر ساری زندگی اگر نہ ادا کرو تو فرض ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں، مثلا اس سال ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، 10 لاکھ روپیہ ہے، یہ حج کے لیے جا سکتا ہے، اور آج اس پہ لازم اور فرض ہو گیا، اس نے نہیں کیا، جب نیکسٹ سال آیا تو اس نے یہ 10 لاکھ روپیہ لگا دیا، بیٹی کی شادی کر دی، بیٹے کی شادی کر دی، مکان پر لگا دیا، کاروبار میں لگا دیا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ حج ساقط ہو گیا، حج نہیں ساقط ہوا، وہ جب مالک تھا تو حج فرض ہو گیا، تو اب ساری زندگی فرض ہی رہے گا جب تک یہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ مردوں کا بھی یہی معاملہ ہے اور عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے ایک شرط مزید ہے کہ عورت پر زاد راہ اس کے پاس ہے، صاحب استطاعت صاحب مال ہے، لیکن ساتھ جانے کے لیے کوئی محرم نہیں، یعنی جس کے ساتھ یہ سفر کر سکتی ہے، محرم رشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کا سفر ہو سکتا ہے، تو بے شک یہ مالدار ہے، جب تک محرم رشتے کا اہتمام نہیں ہو جاتا تب تک اس سے حج کی فرضیت ساقط رہے گی۔ یعنی عورت کی شرائط کے اندر ایک شرط یہ بھی ہے، ساتھ جانے کے لیے کوئی بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی ماموں ہے، چچا ہے، جتنے یہ محرم رشتے ہیں، شور ہے، ان میں سے کوئی بھی جانے کے لیے اگر رضامند ہوتا ہے یا تیار ہوتا ہے تو یہ شرائط پوری پائی جائیں گی، تو عورت پر حج کرنا پھر لازم ہوگا۔ بغیر محرم کے عورت کو حج اور عمرے کے سفر سے منع کیا گیا، اس کو جب بھی یہ سفر کرنا ہے تو اپنے محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ تو کتنی سخت وعید ہے جن لوگوں پر حج لازم ہے اور فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مریں یا نصرانی ہو کر مریں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو اپنے اعمال نامے چیک کرتے رہنے
لینا چاہیے کہ ہم میں سے کس پر حج لازم ہو رہا ہے۔ اس فرض حج کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہاں تک فقہا نے یہ معاملہ تحریر فرمایا، ایک بندے پر حج فرض ہو گیا، یعنی اس کے پاس اسباب تھے، زاد رات تھا، صاحب استطاعت تھا، حج فرض ہو گیا، نہیں کیا، پھر آئندہ 2 4 5 سال گزرے، معذور ہو گیا، چل نہیں سک رہا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ سلب ہو گئی، حج نہیں ساقط ہوگا، حج اب بھی فرض ہی رہے گا، خود نہیں جا سکتا تو اپنی طرف سے کسی کو بھجوائے گا۔ تو لہٰذا صحت مندی کے ایام کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے مالداری سے نوازا ہے تو اس حج فرض کو ادا کرنا چاہیے، چونکہ فرض کا معاملہ یہ بڑا خاص معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی کنسیشن نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز فرض ہے تو بس پڑھنی ہے، کوئی دوسری صورت نہیں، روزہ فرض ہے تو بس رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی دوسری صورت نہیں، اسی طرح حج فرض ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی دوسری صورت نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نہ کریں اور توبہ کر لیں تو معاملہ چل جائے گا، نہیں، فرض ادا کرنے سے ادا ہوتا ہے، خالی توبہ کرنے سے فرض کے اندر جو تاخیر ہوئی ہے وہ تو معاف ہو سکتی ہے، لیکن سرے سے فرض ہی معاف ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ فرض کی شان یہ ہے اسے ہر حال کے اندر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جن کے اوپر حج لازم اور فرض ہوتا ہے، اور وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے حج کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ اچھا، پیچھے رہ جانے والے وہ بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ماں پہ حج فرض ہے، باپ پہ حج فرض ہے، تو ماں باپ کے اصالہ ثواب کے لیے وہ لاکھوں روپے کا اہتمام کر دیں گے، 2 4 5 لاکھ روپیہ وہ کھانا کھانے پر لگا دیں گے، جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس پر لگا دیں گے، لیکن ماں کو اس بوجھ سے آزاد نہیں کروائیں گے۔ یعنی ماں پر حج فرض تھا اور وہ جا سکتی تھی محرم کے ساتھ، نہیں گئی، اور اب وہ اللہ کے دربار کے اندر مجرم ہے، یہ نہیں ادا کر رہی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ کے دربار میں ایک عورت نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ پر حج فرض تھا اور وہ کرنے کے لیے جا سکتی تھی لیکن نہیں گئی اور دنیا سے تشریف لے گئی، تو کیا اب میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو دیتی؟ یا رسول اللہ میں نے دینا تھا، قرض ادا کرنا تھا۔ فرمایا یہ پیسہ بندوں کا قرض ہے اور حج یہ اللہ کا قرض ہے، یہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہم نے حج کی فرضیت کے متعلق سنا کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے، زاد راہ کا مالک ہے، اسے بہرکیف زندگی کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہونا چاہیے اور حج کی سعادت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، یعنی کسی کا انکار اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں کرتا، وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، بے پرواہ ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا، انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد اہل کتاب کی کچھ کہانیاں بیان ہوئی۔ رب کائنات نے فرمایا کل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ یعنی تورات کے اندر جس جس جگہ رسول اللہ کے اوصاف لکھے ہوئے تھے وہ ان اوصاف کو مٹا دیتے، یا تلاوت کرتے کرتے تورات کی جب حضور کی کسی شان اور خوبی پر پہنچتے تو اس شان خوبی کو چھوڑ دیتے۔ یہ اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کو کیوں چھپا رہے ہو؟ جانتے ہوئے اور علم رکھنے کے باوجود تم رسول اللہ کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہو اور اللہ کی آیتوں کو تم چھپاتے ہو، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کی تختی پر لکھے راز بھی وہ جان لیتا ہے، تو اس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ اہل کتاب سے رب العالمین نے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی اہل کتاب ہی کو مخاطب کیا گیا، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟
تم ان میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اہل کتاب کی ایک اور داستان بیان ہو رہی ہے، جو نئے مسلمان ہوتے تو یہ ان مسلمانوں کو بہکاتے اور کہتے کہ جس نبی پر تم نے ایمان قبول کیا یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اہل کتاب اس طرح نئے مسلمانوں کو اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ یہ تو وہ نبی نہیں ہے، ان کے اندر وہ نشانیاں نہیں ہیں، ہماری تورات کے اندر ان کی کوئی صفت لکھی نہیں ہے۔ اس طرح کا کلام اور اس طرح کی باتیں بیان کرتے تو رب کائنات نے ان کی اس چوری کو بھی بیان کیا کہ تم کیسے جھوٹ بول سکتے ہو حالانکہ تم اس بات پر خود گواہ ہو، اندر سے تمہیں پتہ ہے کہ یہی وہ رسول ہیں، یہی وہ نبی ہیں جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، تمہاری تورات کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اور بارہا ایسا ہوا جو تورات کے عالم تھے رسول اللہ نے اپنے پاس انہیں بلایا، جس چیز کا انہوں نے انکار کیا رسول اللہ نے کتاب سے نکال کر انہیں دکھایا کہ تم انکار کرتے ہو، دیکھو تورات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتا تھا کہ جس بات کا محبوب یہ انکار کر رہے ہیں یہ تو انہی ہی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے کہا حالانکہ تم اس پر گواہ ہو، تم ساری بات جانتے ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے، پروپگنڈا ہے، ہم ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور روکنے کے لیے ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سیدھی راہ سے انہیں بہکانے کے لیے رب کائنات نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ ایک واقعہ ہوا تھا، مرشاس بن قیس یہودی یہ مسلمانوں کے گروہ کے پاس سے گزرا، دو قبیلے اوس اور خزرج، اسلام سے پہلے ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں تھی، تو مسلمان جب یہ ہو گئے تو ان دونوں قبیلوں کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی پیار اور محبت کی باتیں چل رہی تھی۔ تو جب یہ یہودی پاس سے گزرا تو اس سے بڑی تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں محبت کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے ایک اور یہودی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم ان کی مجلس میں جاؤ اور انہیں ان کی پرانی جنگیں یاد کرواؤ۔ یعنی کل تک تو یہ آپس میں دشمن تھے اور آج یہ دوستی کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، تم جاؤ قصیدے پڑھو اور پرانی جنگوں کا تذکرہ کرو اور ان کے خون کے اندر جوش پیدا کرو تاکہ ان کی محبت ختم ہو جائے اور انہیں یاد آئے کہ یہ تو آپس میں دشمن تھے۔ اچھا وہ یہودی جو قصیدے پڑھتا تھا وہ مسلمانوں کی مجلس کے اندر آ گیا اور اس نے قصیدوں کے اندر پرانی جنگوں کا، دشمنیوں کا تذکرہ کیا، تو انصار نے جب یہ سارا سنا تو ان کے خون کے اندر وہ گرمی آ گئی اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، ایک دوسرے پر ہتھیار انہوں نے تان لیے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا دونوں پارٹیوں کو اور یہ کہا کہ تمہارے اندر میں موجود ہوں، تمہارا نبی، تو تم پھر بھی لڑائی کر رہے ہو اور پھر بھی ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہو اور دشمنی نبھاتے ہو۔ اور رب کائنات نے قرآن کی آیت کے ذریعے پردہ چاک کیا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ پھوٹ ڈالنا، لڑائی ڈالنا یہ یہودیوں کا کام ہے، یعنی انہوں نے یہ سازش کی ہے اور اس سازش کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہا۔ اس پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ دو باتیں اس آیت کے اندر پتہ چلی۔ سب سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ لڑائی کروانا، فتنہ ڈلوانا یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے آپس میں لڑا دینا۔ اور اگر کسی مسلمان میں یہ صفت آ جاتی ہے تو مسلمان ہو کر وہ کام یہودیوں والا کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جن کے اندر یہ غلط ایک عادت ہے کہ وہ آپس میں بندوں کو لڑواتے ہیں۔ رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، دوستوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، سوسائٹی اور برادری میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک طرف سے بات اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف پہنچا دیتے ہیں، دوسرے کی اٹھاتے ہیں تو پہلے کے پاس لے آتے ہیں، اور خاص کر کے جب دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو یہ اس جلتی کے اوپر تیل کا کام دیتے ہیں، یعنی دونوں کے کان آ کر برتے ہیں اور مخالف برتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں ٹوٹ جائیں، ان کی محبت سلامت نہ رہے۔ قرآن کا یہ مقام ہمیں بتا رہا ہے کہ لڑائی کروانا، فتنہ ڈالنا، فساد ڈالنا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ مسلمان امن کا دائی ہوتا ہے،
مسلمان فتنے ڈالتا نہیں ہے، لڑائیاں ڈالتا نہیں ہے، بلکہ لڑائیاں ختم کرواتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ رسول اللہ کی۔ آپ نے دیکھا 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، حضور رحمت عالم تشریف لائے تو حضور نے صلح کروا دی، آپس کے اندر محبت کو قائم کر دیا اور بتایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم پھر بھی لڑائی کر رہے ہو۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہودیوں کے گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ کفر کی حالت میں، اس کا معنی کیا تھا؟ لڑائی آپس میں ہوئی تھی۔ کفر کی حالت کا معنی یہ ہے کام کافروں والا، یعنی لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ کام کافروں والا۔ اسے سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو محدثین نے وہاں یہ کلام ارشاد فرمایا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ محدثین نے کہا نہیں، کافر تو نہیں ہوتا نماز نہ پڑھنے والا، لیکن نماز نہ پڑھنا یہ کام کافروں والا ہے۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا یہ بندے کو کافر تو نہیں بناتا، لیکن یہ کام کافروں والا ہے۔ لڑنا جھگڑنا، چونکہ مسلمان کی شان رسول اللہ نے بیان فرمائی، مسلمان کی شان یہ ہے المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و بیدہ، جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان امن میں ہوتے ہیں، وہ تکلیف نہیں دیتا، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، وہ فتنہ فساد نہیں کرتا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد سے منع کی۔ یہی وجہ ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 گانا نماز کی پابند ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ نمازوں کے باوجود، اور صرف نمازیں نہیں، نفلی عبادتوں کے باوجود، زبان اچھی نہیں تھی، لڑائی جھگڑے کی عادت تھی، بد اخلاقی کی عادت تھی، فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ پھر کسی اور موقع پر رسول اللہ کے دربار میں ایک اور عورت کے متعلق سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے خالی فرائض ادا کرتی ہے، نوافل ادا نہیں کرتی، تہجد کے لیے نہیں اٹھتی، لیکن اس کی زبان بڑی ستھری ہے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ یعنی فتنہ فساد لڑائی جھگڑا یہ دوزخ جانے کا سبب ہے، اور فتنے فساد لڑائی جھگڑے اور بد اخلاقی سے بچنا یہ جنت جانے کا سبب ہے۔ قرآن پاک کے حصے سے ہمیں پتہ چلا فتنہ فساد لڑائی جھگڑا یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور ایمان والو اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے۔ یعنی ایمان والوں کو کہا گیا اب تم کیسے جھگڑا کر سکتے ہو؟ تم پر ایک تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن اسی ماحول میں اتر رہا تھا، دوسرا تمہارے اندر تمہارا رسول تشریف فرما ہے، تم ان سے ہدایت لو اور ان کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت سے فیض یاب ہو جاؤ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اور کفر کر سکتے ہو اور لڑائی جھگڑا کر سکتے ہو؟ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ یعنی دین پر مضبوطی سے گامزن رہنے والا بندہ، چلنے والا بندہ، اسے سیدھے رستے کی ہدایت میسر آ جاتی، سیدھے رستے کی۔ بعض لوگ یوں جملے بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ہماری نمازوں کا بھوکھا نہیں، وہ ہمارے روزوں کا بھوکھا نہیں، وہ ہماری تسبیحات کا بھوکھا نہیں، وہ تو معاف کرنے والا۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ معاف کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اسے ہماری نمازوں روزوں کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے جو اصول دین دیا ہے، اس نے جو رسول اللہ کا مبارک طریقہ ہمیں دیا ہے، اس طریقے کے اندر اگر کوئی بندہ صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے رسول کے رستے پر چلنا پڑے گا۔
تو رسول کا رستہ نمازوں والا ہے، روزوں والا ہے، زکوٰۃ والا ہے، حج والا ہے، دیگر امور دینیہ اس پر عمل کرنے والا رستہ ہے۔ تو اسے چھوڑ کر رب کی رحمت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا؟ تو رحمان کی رحمت اس ہی کو میسر آتی ہے جو اس رستے کو چن لیتا ہے جو رستہ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ رستہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بڑا مشہور جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے خوف کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے جس بندے میں خوف خدا ہوتا ہے، خوف خدا اس بندے کے درمیان اور برائیوں کے درمیان دیوار بن جاتا ہے۔ یہ خوف خدا کی نشانی۔ خوف خدا وجود میں آئے، برائیاں وجود سے نکل جاتی، گناہ نکل جاتے، نافرمانیاں نکل جاتی۔ اور اگر بندہ مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہے اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے، تو اس کا یہ ڈر خالی زبان کی نوک تک ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں خوف خدا کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ بندہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ بھلا وہ بھی کوئی ڈرنے والا ہے، ادھر سے کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ادھر سے اللہ جس کام سے منع کرتا ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے، جس کام کا اللہ حکم دیتا ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ مانا کیا؟ کہ رب سے ڈرنے کے بعد ہر بات رب کی مانو، ہر حکم رب کا مانو، ہر وہ رستہ اختیار کرو جو رستہ تمہیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ یعنی کوشش کرو پوری زندگی اسلام کے ساتھ یوں جڑے رہو کہ جب تمہاری موت آئے تو تمہاری زبانوں پر کلمے کا نور جاری ہو جائے۔ پوری زندگی اسلام پر چلنے والا بندہ، ایمان پر چلنے والا بندہ، دین کے ساتھ وفا کرنے والا بندہ، جب زندگی کے اندر اس کا مشغلہ یہ ہے، یہی وجہ ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو زندگی کے اندر اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، موت کے وقت اس کا ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، چونکہ جو قیمتی چیز ہے اس کی فکر کی جاتی۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اسلام کی حالت میں ضرور تمہیں موت آئے، یعنی ایسا رستہ اختیار کرنا کہ زندگی بھر بھی مسلمان رہو اور جب تمہاری موت آئے تو موت بھی حالت ایمان میں آنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے حضرت سفیان ثوری کے پاس ایک بزرگ حاضر ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ پوری رات حضرت سفیان ثوری روتے رہے، پوری رات۔ تو وہ کہتے ہیں صبح میں نے ان سے پوچھا کہ اے سفیان ثوری، میں نے آپ کو پوری رات روتے ہوئے دیکھا ہے، کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو سفیان ثوری نے زمین سے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور اٹھا کے آپ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک گناہوں کی حیثیت اس تنکے جتنی بھی نہیں، میں پوری رات اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا کہ ایمان سلامت لے کے نہیں جاؤں گا، ایمان کی فکر کی خاطر میں رو رہا ہوں۔ تو یہ فکر والی چیز ہے، یعنی ساری زندگی اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑے رہنا، اور پھر جب موت آئے گی تو اللہ ایمان والی موت ہی عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی ان آیات کا نور اللہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرمائے اور حقیقی خوف خدا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔